الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں، لیکن کیونکہ مولانا شوکت احمد صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ بھلے آپ سارے تقریر انگریزی میں کیجئے کشمیر میں، لیکن کم از کم ایک تقریر اردو میں کیجئے. میری اردو کچھ فصیح نہیں ہے، وہ بمبئی کی اردو ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں لکھنؤ کی اردو نہیں بات کرتا ہوں اور میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے اس تقریر میں کئی غلطیاں کروں گا میں، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہر تقریر میں بھلے انگریزی یا اردو میں ہو، جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور ساری حق کی بات جو نکلتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن خصوصاً کیونکہ یہ تقریر اردو میں ہے، اس کے لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر کے شروع میں کہ کافی غلطیاں ہونے والی ہے اردو زبان میں، تو آپ اس پر نظر انداز کیجئے، اور تقریر کا جو مقصد ہے اسے اگر آپ دھیان دیں گے اور غلطیاں کو نظر انداز کریں گے تو انشاءاللہ اس تقریر کا کچھ مقصد حل ہوگا انشاءاللہ. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت. پہلے ہم یہ سمجھ لیں دعوت کسے کہتے ہیں، دعویٰ یا دعوت کسے کہتے ہیں. ہم لوگ جو اردو زبان یا ہندی زبان جانتے ہیں، جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں بریانی یا پلاؤ آتا ہے. دعوت یا دعویٰ کے معنی بریانی یا پلاؤ نہیں ہے. دعویٰ کے معنی ہے بلانا، اور دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں. اور آج ہم کھانے کے دعوت کے بارے میں ذکر نہیں کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام، دین الحق، اسلام کی طرف بلاوا. عام طور پہ یہ لفظ دعوت جب بھی کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھلے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان سے بات کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں دعوت. لیکن خصوصاً ہم جب کہتے ہیں تو صحیح لفظ ہے جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں دعوت. کیونکہ دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں، گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی. تو اسی لیے جب ہم غیر مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے دعوت. اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کا صحیح عربک لفظ ہے اصلاح. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا. ہم جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں اور علم اسے دیتے ہیں
تو صحیح عربی لفظ ہے اصلاح. اور جب ہم غیر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ، اسے کہتے ہیں دعویٰ. میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں سے ہے. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. ورنہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمت والا ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ شری نگر میں ڈال لیک کے قریب اگر آپ چل رہے ہیں، ڈال لیک کے بازو کی سڑک پہ سے چل رہے ہیں، اور وہاں سے ایک لفنگا، ایک بدماش آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا بھی کیا کریں گے؟ اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو میں گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو منہ پھوڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے، فوراً آئیں گے. آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو ورنہ گردن توڑ دوں گا. اے بھائی صاحب میری اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی طریقے سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے پہلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صلح تھی، ایک سمجھوتا تھا مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ. مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے بیچ ایک صلح تھا، ایک سمجھوتا تھا. اور یہ سمجھوتا، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 5 میں، اور انہیں خبردار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے مشرکوں سے اگر آپ 4 مہینوں میں نہیں سدھر جاؤں گے نہیں تو اعلان جنگ. اللہ تعالیٰ کہتے مشرکوں سے آپ نے صلح توڑ دی، اگر آپ 4 مہینے میں نہیں سدھرو گے تو اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرک کو خبردار ہو رہے ہیں، انہیں چیتاونی دے رہے ہیں، انہیں وارننگ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ ڈائریکٹ فوراً آ جاتے ہیں. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. اور اس تقریر کے پہلے میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کی تلاوت کی. جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اب ہم سے کہہ رہے ہیں. وہاں کہہ رہے تھے مشرکوں سے. آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو اگر وہ تمہارے والد ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ تمہارے والد ہوں، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم تمہارے بھائی ہوں، وہ ازواجکم تمہارے بیویاں ہوں، اہلیہ ہوں یا شوہر ہوں، وہ عشیرتکم
یا تمہارے رشتے دار ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ تمہارے والد ہوں, تمہارے بیٹے ہوں, تمہارے بھائی ہوں, تمہارے بیویاں ہوں یا شوہر ہو یا تمہارے رشتے دار ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. جو آپ نے جائیداد کمائی ہے اپنے زندگی میں, جس کی آپ تجارت کرتے ہیں, جو تجارت میں آپ کو ڈر ہے, خطرہ ہے کہ کمی ہوں گی, جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کی بیویوں سے, آپ کے شوہر سے, آپ کے رشتہ داروں سے, آپ کی جائیداد سے. آپ کو ڈر ہے, خطرہ ہے اپنے تجارت کا, آپ کو ڈر ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد, آپ کے بیٹوں, آپ کے بھائیوں, آپ کے بیوی اور شوہر, آپ کے رشتہ دار, آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی, آپ کی تجارت, آپ کے گھر, اگر ان سب چیزوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا, ٹھہرو, رک جاؤ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, رک جاؤ, اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں ایک بڑا طالب علم ایک چھوٹے طالب علم کو پریشان کر رہا ہے, اور وہ چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو, میں میرے بڑے بھائی کو بلاؤں گا, اور اس کا بڑا بھائی اس علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے. تو جب چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو, وہ ایکچولی اسے کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ, سدھر جاؤ, ورنہ میں تم کو سبق سکھاؤں گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا, ٹھہرو, رک جاؤ, حتی یأتی اللہ بامری, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈسیشن, اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچائیں گے, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک نہیں کرتے, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برباد نہیں کرتے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد, آپ کے بیٹے, آپ کے بھائیوں, آپ کے شوہر اور بیویاں, آپ کے رشتہ دار, آپ کی جائیداد, آپ کی تجارت, آپ کے گھر, ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ٹھہرو, آپ لوگ سدھر جاؤ, نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگو گے, آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے, اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں گے, ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے, وہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ
बाकी लोग को नीचे देखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला वो लोग को नीचे से उठा के उनके सर पे बिठाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले यहूद लोग को चुना था। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपना कलाम यहूदों पे नाजिर किया था, जूस लोग पे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमा में, सूरा नंबर 62 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मूसा अलैहि सलाम के जरिए यहूद को कलाम भेजा था, लेकिन वो लोग ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात नहीं मानी। उनकी मिसाल गधों जैसी है जिसके ऊपर किताब लाद दी गई है और वो समझते नहीं। और ये यहूद अरबों को नीचे देखते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने कलाम के जरिए, कुरान मजीद के जरिए, ये अरब जो जाहिल कौम थी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह